درود شریف پڑھیں جی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام و باعث تکریم، آج کی اس تربیتی نشست میں تشریف فرما جماعت کے ذمہ داران، حلقے اور ٹاؤن کے ذمہ داران اور ان کی سرپرستی فرمانے والے کراچی ڈویژن کے مرکزی رہنما اور آپ کے ضلع کے قائد، وکیل ناموس صحابہ حضرت اقدس مولانا سید عبدالرافع شاہ بخاری صاحب، اللہ جل شانہ آپ سب دوستوں کی کامل حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت، اعمال کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اور اللہ خوب خیروں اور برکتوں کے حصار میں آپ سے دین کا ایسا کام لے کہ رہتی دنیا تک وہ مثال بنے رہے۔ میری گفتگو کا کل دورانیہ 45 منٹ کا ہوگا، یعنی 9:44 پہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ 9:02 ہے۔ ان 44 منٹ کے اندر 43 منٹ کے اندر 15 منٹ حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر ہوں گے، اور باقی 28 یا 30 منٹ جو بچے وہ انشاءاللہ تربیتی امور کے حوالے سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص و عمل نصیب فرمائے۔ دیکھیں، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام عادل، امام برحق، کاتب وحی، خال المسلمین حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم وفات ہے۔ اور آپ یقین جانیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مظلوم ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ میں، سارے رشتہ داروں میں یہ واحد صحابی ہیں کہ جو اپنوں کے ہاتھوں بھی مظلوم ہیں۔ دشمن کے ہاتھوں تو مظلوم ہیں ہی ہیں، لیکن یہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جو اپنوں کے ہاتھوں بھی مظلوم ہیں۔ اور عدل اور بہادری کا یہ عالم ہے کہ خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر عمر کے جانے کے بعد اتنا بڑا وقفہ گزر گیا، حضرت عثمان آئے، حضرت علی آئے، حضرت حسن آئے۔ تاریخ اسلامی ورطہ حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے کہ ان حضرات کے بعد، یعنی ابو بکر عمر 2 افراد کے بعد، حضرت معاویہ وہ واحد انسان ہیں کہ جن کی خلافت پر ساری امت مسلمہ متفق ہو گئی۔ ساری امت مسلمہ متفق ہو گئی، اور جتنی تیزی سے اسلام پھیلا، 44 لاکھ مربع میل
سے یکدم 65 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل گیا، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا گیا، اور خاندان رسول بنو ہاشم بنو امیہ ایسے محبت کی لڑی کے اندر پروئے ہوئے تھے کہ باضابطہ طور پر جنت کا وہ عظیم شہزادہ جسے دنیا حسین ابن حیدر کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسین نے 2 جنگیں حضرت معاویہ کا سپاہی بن کے لڑی ہیں، اور خوشی سے روانہ ہوئے اور صف اول کے اندر روانہ ہوئے۔ وہ شہزادہ جسے کمانڈر ہونا چاہیے تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں معاویہ بن ابی سفیان کا سپاہی بن کے جنگ لڑوں گا۔ یعنی اس طرح محبت کا ایک عجیب اور عظیم رشتہ قائم کر دیا۔ اچھا، سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے زیادہ نشتر حضرت معاویہ پہ لگے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تگنی کا ناچ سب سے زیادہ کفر کو حضرت معاویہ نے نچایا ہے۔ تو جو بندہ جتنی کاری ضرب لگائے دشمن اتنا ہی اس کے خلاف بولتا ہے۔ میں موجودہ دور کی مثال لیتا ہوں، ہمارے مرکزی قائدین سارے الحمدللہ بہترین کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے اس پرفتن معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اللہ نے ہمیں جو 11 رکنی مرکزی کابینہ دی ہے، حضرت مولانا احمد لدھیانوی، مولانا رضا فاروقی صاحب سے لے کر ڈپٹی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری تک، اللہ کے فضل سے یہ سارے من جانب اللہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ایران کا ایک ذاکر فارسی میں تقریر کر رہا ہے، اور وہ پاکستانی ذاکروں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ مولانا اورنگزیب فاروقی کو تم لگام نہیں ڈال سکتے، ہم اس کا کوئی انتظام کریں۔ یعنی واضح قتل کی دھمکی ہے، اور اس کی ٹرانسلیٹ ایک پاکستان کا ذاکر کر رہا ہے اور ایک وکیل کر رہا ہے کہ بھائی اس کو کوئی لگام نہیں ڈال رہا، ہم ڈالیں۔ یہ فکر مولانا احمد لدھیانوی صاحب کے بارے میں کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنی ایک سیاسی مدبرانہ اور بہترین خارجہ پالیسی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، لیکن یہ دبنگ انداز کے اندر مولانا فاروقی حفیظ اللہ دبنگ انداز میں دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ تو دشمن نے نشتر برسایا تو مولانا اورنگزیب فاروقی بھی برسایا۔ دنیا کفر نے حضرت عثمان پہ نشتر نہیں برسائے، چپکے سے شہید کر دیا۔ حضرت ابو بکر پہ نشتر نہیں برسائے، دنیا کفر نے اس زمانے کی۔ حضرت عمر پہ نشتر نہیں برسائے، لیکن پوری دنیا کفر حضرت معاویہ کے مقابلے میں کیوں جمع ہو گئی؟ اس لیے کہ دبنگ انداز میں جو انٹری ان ممالک خلیجی میں حضرت معاویہ کے زمانے میں ہوئی ہے، دشمن کو تگنی کا ناچ نچایا اور اتنی کاری ضرب لگائی ہے کہ جتنی بڑی ضرب تھی اتنا بڑا درد تھا، اور اتنی بلند چیخ برآمد ہوئی ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں اس وقت حضرت معاویہ کے خلاف ایک تلاطم بپا ہے، ایک طوفان بدتمیزی ہے، اور اللہ کے فضل سے حضرت معاویہ کے روحانی فرزند اور غلام میدان عمل میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جتنے کاری ضربے لگانے والے اپنی ضرب کو کاری سمجھ کے لگا رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کی ضرب کو ناکارہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر جب سارے معاملات کرنے کے بعد دشمن حضرت معاویہ پر حملے نہیں کر سکا، تو دشمن نے چور دروازے کو کھولا اور تاریخ کے ذریعے سے حضرت معاویہ کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میں حیران رہ گیا، مجھے ایک ذمہ دار مناظر ٹائپ آدمی نے فون کی، کہنا کہ حضرت آج ایک نئی بات پتہ چلی ہے۔ آج تک تو ہم نے یہ سنا نا کہ تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت ابو بکر کے بیٹے جو حضرت علی کے منہ بولے بیٹے تھے، اور پرورش حضرت علی کے گھر میں ہوئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی ہے، حضرت خلیفہ راشد حضرت علی کے گھر میں ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ نے گدھے کی کھال میں بند کر کے محمد بن ابو بکر کو تیر مارے۔ یہ الفاظ آپ نے سنے یا نہیں سنے؟ لیکن ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جب تاریخ کے ان حوالوں پر نشتر پڑے، ہم نے کھول کر دیکھا تو تاریخ نے بتایا کہ غار میں گدھے کی کھال کے پیچھے بیٹھے ہوئے محمد بن ابو بکر کو تیر مارنے والا حضرت معاویہ بن ابی سفیان نہیں ہے، بلکہ بدری صحابی حضرت معاویہ بن خدیج ہیں۔ اور ہم نے پھر اس موقع پہ چیلنج کیا کہ اگر تیر برسانہ معاویہ بن ابی سفیان سے ثابت کر دو، ہم تمہارا شیعہ مذہب قبول کر لیں گے، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ قوم کو الو بنایا، لفظ معاویہ تاریخ میں آ گیا اور نوجوانوں کے ذہن خراب کر دیے۔ ایک عام یونیورسٹی کا، ایک عام کال سنٹر کا لڑکا، ایک عام کاروباری لڑکا نوجوان، اور نوجوانوں پر محنت کی گئی اور ان کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟
دیکھو جی حضرت ابو بکر کے بیٹے کو حضرت معاویہ نے تیر مارے، اور جب وہ تبری کھول کے دیکھا گیا وہاں معاویہ بن ابی سفیان نہیں لکھا ہوا بلکہ معاویہ بن حدیج لکھا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا جی کیا ہوا جی، حضرت مولا علی پر حضرت معاویہ نے ممبروں سے گالیاں دی۔ یار آپ سے سوال کرتا ہوں، 1400 سال بعد کا عالم اپنے ممبر پر بیٹھ کر جمعے کی تقریر میں اپنے علاقے کے سفید ریش بزرگ عالم کو گالیاں دے گا؟ حیا کرے گا؟ یار چھوڑو یار، اختلاف ہیں کمرے میں حل کر لیں گے، باہر پوچھ لیں گے، لیکن یہاں عوام سن رہی ہے، اگلا بندہ سفید داڑھی والا ہے، معزز آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، سفید ریش ہے، گالی نہیں دینی۔ تمہیں اپنی 1400 سال بعد کی تربیت پر اتنا فخر ناز ہے، اتنی فکر ہے، تو جن کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن ہیروں کو نبی نے تراشا، خیر القرون کا زمانہ ہے اور اس کے بعد متصل زمانہ ہے، وہ لوگ جن کو اللہ کے نبی نے اپنی مسجد میں بٹھا کے تربیت کی، جن کو کلمہ نبی نے پڑھایا، جن کے جنازے نبی نے پڑھائے، جن کے گھر کے نکاح نبی نے پڑھائے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ صحابی رسول کہ جس کی تربیت نبی نے کی ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر سفید ریش حضرت علی کو گالیاں دے؟ عقل بھی تو کوئی چیز ہے نا، عقل بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا، ٹھیک ہے؟ گالیاں دی گئی جی، حوالہ کیا آپ کے پاس جی، میں نے فضائل حضرت معاویہ ذکر نہیں کیے، میں نے ایسا موضوع چھیڑا کہ 15 منٹ میں سمٹ بھی جائے، ورنہ میرے پاس بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے فضل سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر 74 حدیثیں زبانی یاد کی ہوئی ہیں عربی متن کے ساتھ۔ فضائل نہیں بیان کر رہے، وہ تو آپ جمعے میں سنیں گے، آپ دروس قرآن میں سنیں گے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آخر دشمن نے حضرت معاویہ کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا؟ اپنی تنقید اور اپنے تیروں کا مرکز حضرت معاویہ کو کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جتنی بڑی ضرب حضرت معاویہ نے دشمن پہ لگائی ہے، اتنی بڑی ضرب اسے ساری زندگی یاد رہے گی، اور وہ کاری ضرب کی وجہ سے دشمن چیخنے لگا کہ معاویہ صحیح نہیں ہے، گالیاں دے رہے ممبر پہ۔ حوالہ گیا تمہارے پاس جی، حوالہ ہے جی صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد سے کہا، ملاقات کے لیے آئے، حضرت علی کے گھر کے قریب رہتے تھے، کہا ما یا سعد ما منا کا اللہ تسب ابا التراب، حدیث کے الفاظ ہیں، ترجمہ سنا دوں کہ حضرت معاویہ نے سعد سے کہا ما منا کا، ہے سعد تجھے کس چیز نے روکا، تو حضرت علی کو گالی کیوں نہیں دیتا؟ تو حضرت علی کو گالی، بھئی گالی کہاں لکھا ہوا مسلم میں؟ کہتے ہیں سب کے الفاظ ہیں۔ ہمارے نوجوان نتھی ہو گئے، تاریخ کے پیچھے چل پڑے، بھئی سب کے معنی تو گالی کے ہیں ہی نہیں، سب کے معنی تو گالی کے نہیں ہیں۔ کہتا ہے نہیں گالی کے ہیں۔ میں نے کہا اگر گالی کے ہیں تو مجھے بتاؤ سب کا لفظ جہاں آئے گا پھر گالی مراد ہوگی نا عربی میں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں اموال غنیمت کی تقسیم کے ابواب میں ہے کہ فاستب علی و عباس، مال غنیمت تقسیم کرنے میں حضرت مولا عباس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اختلاف ہو گیا، فاستب علی و عباس، علی اور عباس نے ایک دوسرے کو گالیاں دی۔ اگر سب کے معنی گالی کے ہیں تو تیرا میرا ایمان اس چیز کو تصور کر سکتا ہے کہ ہو پیر علی اور اس کی زبان پہ گالی آ جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہو پیر عباس اور اس کی زبان پہ گالی آ جائے، نبی کا چہتا اور لاڈلا بڑا چچا حضرت عباس ہو اور اس کی زبان پہ گالی آ جائے، وہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے عباس کو شفقت کی زیادتی کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی شفیق ہے، شفیق الامہ، اشفق الامہ۔ فاستب علی و عباس، علی اور عباس نے ایک دوسرے کو سب کیا۔ تو اب بتائیں سب کے معنی گالی کے ہیں تو یہاں کیا لوگ ہیں؟ پتہ ہی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی یہاں سب کے معنی نہیں ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، حضرت علی سب کے معنی یہاں اختلاف کے ہیں۔ سب کے معنی کیا ہیں؟ اختلاف کے ہیں، اور حضرت علی اور عباس نے مال غنیمت کی تقسیم میں آپس میں اختلاف کیا۔ فاستب علی و عباس، میں نے کہا یہ کون سا ترازو ہے، یہ کون سا پیمانہ ہے، یہ کون سی ترکڑی ہے، یہ کون سا لیول ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر سب کا لفظ حضرت معاویہ کے ساتھ آئے تو فیصلہ کرتا ہے گالی ہے، اور سب کا لفظ مولا علی کے ساتھ آئے تو کہتا ہے گالی کوئی نہیں ہے، سب کا لفظ حضرت معاویہ کے ساتھ آئے تو گالی ہے، حضرت عباس کے ساتھ آئے تو گالی کوئی نہیں ہے۔
اچھا صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی گزرے، اللہ کے نبی گزرے اور دو صحابہ آپس میں کسی معاملے میں شدت اختیار کر رہے تھے، فَصَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے دونوں کو سب کیا۔ یار تیری غیرت کہاں مر گئی؟ کیا نبی کبھی گالی دے سکتا ہے؟ نبی کی زبان پہ گالی آ سکتی ہے؟ تو یہ پیمانہ ترازو ترکڑی کہاں سے لایا کہ جو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ سب کا لفظ معاویہ کے ساتھ آئے تو گالی، سب کا لفظ نبی کے ساتھ آئے تو گالی نہیں ہے بلکہ روکنا ہے۔ اپنی طرف سے حدیث کی غلط تشریح، حدیث کو غلط انداز میں پیش کرنا، حدیث کا من پسند ترجمہ کرنا، تاریخ کے حوالے کو مروڑ کر پیش کرنا۔ بھئی تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ تاریخ مکہ و مدینہ میں لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، میں میرا زبان ساتھ نہیں دے رہی میں الفاظ ادا کروں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تاریخ مکہ و مدینہ والے نے پتہ ہی کیا لکھا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی کے عشق میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ دنیا کو ہوش ہی نہیں تھا۔ لعنت بھیجتے ہم ایسی تاریخ پہ جو میرے پیر علی پہ اعتراض کرے، تو پھر تو لے گا حوالہ تاریخ کا، تو گالیاں دے گا ایسی تاریخ کو۔ تو یہ کون سا پیمانہ ہے کہ تاریخ میرے پیارے علی کے خلاف لکھے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہی تاریخ معاویہ کے خلاف لکھے تو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ کوئی انصاف بھی تو کوئی چیز ہے نا بھائی، عدل بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں 3 منٹ رہ گئے، مسئلہ سمجھیے۔ عام موتا کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ تمہاری سوسائٹی میں عام مسلمان اگر مر جائے، لا تسبوا الاموات، صحیح بخاری، لا تسبوا الاموات، ترجمہ کہ مردوں کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگلی، اذکروا موتاکم بخیر، جو بھی تمہارے معاشرے میں مر جائے کلمہ گو تھا، اذکروا موتاکم بخیر، اس کے جانے کے بعد جب بھی یاد کرو اچھے الفاظ میں یاد کرو۔ حضور تو تیرے میرے کراچی کے مرحوم کے بارے میں، تیرے میرے عجم کے مرحوم کے بارے میں، پوری کائنات کے مرحومین کے بارے میں نبی کہہ رہے اذکروا موتاکم بخیر، کہ جانے والے کو برے الفاظ سے یاد نہ کرو، اس کی برائیاں معاشرے میں ذکر نہ کرو، اس کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے رکھو۔ عام موتا کے بارے میں یہ حکم ہے تو وہ جو میرے نبی کا رشتہ دار ہے، جس کی تربیت آمنہ کے لال نے کی ہے، جو نبی کے خطوط لکھا کرتا تھا، جس کے ہاتھ پر حسن نے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے اپنی خلافت اور حکومت اس کے حوالے کر دی ہے، اور جس کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں ہم اخواننا فی الدین، وہ معاویہ میرا دینی بھائی ہے۔ نہج البلاغہ شیعہ کتاب میں خطبہ علی موجود ہے، ان ربنا واحد، جس کے بارے مولا علی کہیں میرا معاویہ کا اللہ ایک ہے، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، نبی ایک ہے، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، میری اور معاویہ کی اسلام میں دعوت ایک ہے، نہ میں معاویہ سے بڑھ کے ہوں نہ وہ مجھ سے بڑھ کے ہے، مَخْتَلَفْنَا إِلَّا فِي دَمِ عثمان، میرا اور معاویہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف دم عثمان کا مسئلہ ہے، اور میں علی اس خون سے بری ہوں۔ حضرت معاویہ کو اس مسئلے میں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ حضرت علی تو تعریفیں کر رہے ہیں۔ آخری بات نوجوانوں آپ کے لیے، مجھے کہا گیا نئے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، آپ میں سے کسی بندے نے اپنے نکڑ دادا کو دیکھا؟ نکڑ دادا پتہ ہی کسے کہتے ہیں؟ ابو کا ابو کون ہوتا ہے بھائی؟ دادا، دادے کا ابو پڑ دادا، پڑ دادے کا ابو، کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آپ میں سے کسی بندے کو اپنے نکڑ دادا کا نام یاد ہے؟ نہیں یاد، مجھے یاد نہیں، آپ کو کہاں یاد ہوگا؟ بھول جاتا ہوں۔ عصمت خان یاد آ جاتا ہے کبھی کبھی، آپ کو یاد نہیں۔ آپ کے نکڑ دادا نے داڑھی رکھی تھی نہ یہ یا نہیں رکھی تھی، آپ کو خبر ہے؟ نہیں پتا۔ آپ کے دادا نماز پڑھتے تھے نکڑ دادا یا نہیں پڑھتے تھے، آپ کو کوئی خبر ہے؟ آپ کے نکڑ دادا اسلامی لباس پہنتے تھے یا حضور کے خلاف لباس پہنتے تھے، آپ کو کوئی خبر ہے؟ کوئی معلومات نہیں ہے۔ وہ جناب گالیاں دیتے تھے یا درود شریف پڑھتے تھے، نشہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اپنے نکڑ دادا کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے، اس کا حلیہ یاد نہیں ہے، اس کا نام یاد نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر میں کسی بندے کو کھڑا کر کے اس کے نکڑ دادا کو گالی دوں، کیا بتاؤ میرے بیان میں بیٹھے گا؟ وہ کہے گا مولوی کہاں سے پکڑ کے لے آئے جو میرے نکڑ دادا کو گالی دے رہا ہے؟ یار کبھی کبھی تو سوچا کرو، جس نکڑ دادا کا نام یاد نہیں، جس کی شکل کے بارے میں پتہ نہیں، جو نمازی تھا بے نمازی تھا کوئی خبر نہیں، اس کے بارے میں لفظ برداشت نہیں کرتا، اور پاک محمد کے وہ پاک صحابہ کہ جن کے اعمال کو اللہ قرآن کی آیتیں بنا کے نازل کر رہا ہے، جو زمین پہ کام کر رہے ہیں عرش قرآن بن کے آ رہا ہے، جو زمین پہ نماز پڑھتے ہیں قرآن کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں قرآن کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
جو تورات زبور و انجیل میں ایمان لائے، قرآن کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو توبہ کریں قرآن کہتا ہے تائبون، عبادت کریں قرآن کہتا ہے العابدون، حمد اللہ کی کریں قرآن کہتا ہے الحامدون، گرمیوں میں روزے رکھیں قرآن کہتا ہے سائحون، رکوع کریں قرآن کہتا ہے راکعون، سجدہ کریں قرآن کہتا ہے ساجدون، نیکی کی بات کریں قرآن کہتا ہے آمرون بالمعروف، برائی سے کسی کو روکے قرآن بنا کے اللہ نازل کر دے۔ بھائی زمین پہ جو بھی کام کرتے ہیں محمد کے صحابہ، عرش والا اسے قرآن بنا کر نازل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف ہم باتیں برداشت کر رہے ہیں اور اپنے نکڑ دادا کا نام حلیہ پتہ نہیں، اس کے خلاف فکرہ سننے کے لیے برداشت نہیں ہے۔ کیا میرے نبی کے صحابہ کی میرے نکڑ دادے جتنی اوقات بھی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، کبھی تو سوچا کریں۔ اس لیے فیصلہ کریں کہ ہم نے کسی تاریخ کے حوالے سے متاثر ہو کے پاک محمد کے پاک کسی صحابی کے خلاف کوئی بات نہ سننی ہے نہ کرنی ہے۔ کہو انشاءاللہ، مکمل فیصلہ ہے۔ کون ڈاکٹر، کون انجینئر، کون پروفیسر، کون مذہبی سکالر، سب جائیں بھاڑ میں، محمد کے صحابہ اولئک هم الراشدون، اللہ نے ان کے لیے رشد و ہدایت کے فیصلے فرما دیے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان کے لیے جنت اور بلائی کا اعلان اور وعدہ کر دیا ہے۔ ساری دنیا الٹی لٹک جائے، ہمیں نہیں پتا ہمارا ایمان کیسے ہوگا، خاتمہ کہاں ہوگا۔ رب کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ماضی کا صیغہ ہے۔ بھائی ابھی دنیا میں صحابہ موجود ہیں، اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا۔ بھائی کیا پتا کل کیا کریں گے؟ فرمایا میں علیم بذات الصدور ہوں، دلوں کے راز جانتا ہوں، مجھے پتا ہے جو محمد کا یار بن گیا وہ پھر نہیں سکتا، اس لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف حوالے دیے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بہت بڑا کام ہے، میرا یہ موضوع ختم، یہی سے آگے جوڑ رہا ہوں۔ بھائی اتنا بڑا کام ہے، اتنے بڑے کام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ سستیاں ہیں۔ میں ایک بات کہہ کے آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں، اور میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، میری کوئی بات بغیر دلیل کی نہیں ہے۔ جس بندے مرضی کے سامنے مجھے لے جاؤ، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ خدا کی قسم سپاہ صحابہ کے کارکنوں، دفاع صحابہ کا کام کرنے والوں کو دین کے سارے شعبوں کا ثواب مل رہا ہے، دین کے سارے شعبوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تبلیغی جماعت میں گیا کوئی نہیں، محلے سے افراد سروزہ لگانے گے، تو ادھر بیٹھا صحابہ کا دفاع کر رہا ہے، سروزے کا ثواب بھی تجھے مل رہا ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، ایسے بات نہیں کرتا، سنیے پہلے۔ خانقاہ میں گیا کوئی نہیں، حکیم اختر صاحب کے یہاں مجلس ذکر ہو رہی ہے، تو اس وقت میں یہاں صحابہ کا دفاع کر رہا ہے، تجھے مجلس ذکر کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ قاری ہے کوئی نہیں، مدرسے میں قاری تلاوت کر رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، قرات و تجوید سکھا رہا ہے، اس وقت میں تو یہاں بیٹھا محمد کے صحابہ کا دفاع کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے قرآن پڑھانے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اس لیے کہ مجھے بتاؤ، قرآن پڑھنا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اشراف امتی حملۃ القرآن، حافظوں کی فضیلت میں جتنی حدیثیں ہیں، بتاؤ یہ امت کو بتانے والے کون ہیں بھائی؟ کون ہے بھائی؟ اچھا جی، صحابہ جھوٹے تھے تو جھوٹا تو جھوٹی بات کرتا ہے، پھر تو حدیث جھوٹی ہو گئی، جھوٹی حدیث ہو گئی تو کل قاری کیا کہے گا؟ میں جھوٹ کی بنیاد پہ قرآن پڑھا رہا ہوں یا سچ کی بنیاد پہ؟ بولو بھائی، قاری جھوٹ کی بنیاد پہ قرآن پڑھا رہا ہے سچ کی بنیاد پہ؟ تو سچ کی بنیاد یہی ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں تو اس صحابی کا دفاع کر رہا ہوں جو حدیث لے کے قاری کی درسگاہ تک پہنچا کے گیا ہے، تو راستے کا دفاع ہو رہا ہے۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے قائد محترم یہاں آتے ہیں، 3-4 گنمین ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو مجھے بتاؤ وہ عام لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ وہ تو حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے ہیرے کی حفاظت کر رہے ہیں، انہیں تو سلام محبت کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اتنی بھول بھلیوں گلیوں سے نکال کے تمہارے لیڈر کو تمہارے دروازے تک پہنچا دیا اور یہاں سے بخیر و عافیت اپنی سکوٹی کے اشار میں گھر تک پہنچا دیا، یہ کتنے اہم لوگ ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو ایمانداری سے بتلاؤ پھر کیا ہوگا؟ پھر مولانا عثمانی صاحب والا کام ہوگا، پھر دشمن حملہ کرے گا۔ لیکن اگر کسی گاڑی پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن حملہ کرنے سے پہلے سوچے گا یار سکوٹی ہے، بندہ اکیلا نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دو یار، کسی اور کو دیکھو۔ کسی دشمن نے بڑے حملے کرنے کی کوشش کی اسلام پہ، اسلام کے اعمال پہ، لیکن چاروں طرف دیکھا محمد کے صحابہ پہرا دے رہے ہیں۔ کہاں حملہ کرے بھائی؟ اللہ کے بندے، تو اور میں رات کو گھر میں سوئے ہوئے ہیں، محمد کے صحابہ وہاں بھی پہرا دے رہے ہیں۔ کیسے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے جب بندہ رات کو سویا ہے نا، ڈر کے بیدار ہو گیا، خواب دیکھا،
بیدار ہو گیا، خواب ڈراؤنا خواب دیکھا، ڈر گیا، تو فوراً کیا کرے؟ تبلیغی ساتھی کیا فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے دائیں طرف یہ کہتے ہوئے اعوذ باللہ من شر نفسی کہتے تھوکے بائیں طرف، یہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تمہارے ڈر کو دور فرما دے گا، اللہ تمہیں نیند سلا دے گا۔ اور یہ حدیث نبی کی امت کے دروازے تک پہنچانے والے کون ہیں؟ بھائی نبی کے امتی رات کو گھر میں سویا ہے، اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، محمد کا صحابی وہاں بھی پہرا دے کر گیا ہے، اور ہم بیدار ہوتے ہوئے حضور کے صحابہ پہرا نہیں دے رہے۔ اجلاس میں سستیاں، تربیتی نشست میں سستیاں، دروس قرآن میں سستیاں، دعوت میں سستیاں۔ میری گلی کا لڑکا مجھے اپنے ساتھ بائک پہ بٹھا کے نیو ایئر منانے کے لیے لے گیا، کرکٹ کے گراؤنڈ میں لے گیا، جیم کلب میں لے گیا، دوست کی شادی پہ لے گیا، اور میں 22 رجب کو اسی لڑکے کو حضرت معاویہ کے نام پہ جلوس میں نہیں لا سکا۔ اس کا مطلب ہے میں تو کوالٹی والا آدمی نہیں ہوں، وہ کوالٹی والا ہے۔ بھائی آپ حق و سچ کے راستے پہ کھڑے ہیں، آپ کا دوست آپ کو پورا وقت دے کر دنیا کے معاملات میں آپ کو لے کے پہنچ جاتا ہے، آپ اس دوست کو ابو بکر صدیق کے یوم وفات پہ کیوں نہیں لائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سچے راستے پہ تھے، کھڑے راستے پہ تھے، اور وہ دنیا کے کاموں میں اتنا مخلص تھا کہ ایک دیندار کارکن کو دنیا کے کاموں کے لیے وہ لے گیا، 4 6 2 گھنٹے لے گیا، اور میں اتنا نکھٹو نکلا کہ میں خالص اس کام کے لیے کہ جس پہ قدم قدم پہ اللہ کی طرف رحمت کے فیصلے ہیں، ابو بکر کے لیے نکلا ہے، عمر کے لیے نکلا ہے، عثمان و حیدر کے لیے نکلا ہے، حسنین کریمین معاویہ کے لیے نکلا ہے، ابو سفیان حضرت ہندہ کے لیے نکلا ہے، اتنے مقدس راستے پہ نکلا ہے۔ میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ جو دوست مجھے گراؤنڈ میں لے گیا، کلب میں لے گیا، شادی پہ لے گیا، گھومنے پھرنے کے لیے لے گیا، میں اس کو ثواب اور نیکی والے راستے پہ نہیں لا سکا۔ مجھے بتاؤ لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے؟ پریشانی کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ بس میسج چل گیا جی جلوس میں جانا ہے بھائی، اور ٹاؤن کے ذمہ دار آگے وہی گنے چنے چہرے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ بتا چھٹی کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، آپ مجھے بتائیں چھٹی کا دن، اور آپ کا دوست آپ کے ساتھ جلوس میں کیوں نہیں آیا؟ آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے سستی کا مظاہرہ کیا، آپ نے باوجود حق و صداقت کے 100% یقینی عین الیقین والے راستے پہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے سستی کا مظاہرہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ دوست جو آپ کو کرکٹ گراؤنڈ میں لے کے پہنچ گیا، آپ اس کو مقدس راستے کے لیے شارع قائدین پہ نہیں لا سکے، آپ اس کو گرو مندر لسبیلا تک نہیں لا سکے، اپنے جلوس کے مرکز تک نہیں لا سکے۔ مجھے بتاؤ یہ ہمارے لیے پریشانی کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا بھائی۔ تیرا دوست ٹک ٹاک پہ گانے چڑھا رہا ہے، تو اس کو لائک کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ بھی رہا ہے، وہ عام ویڈیوز لگا رہا ہے، تیرے ٹک ٹاک پہ صحابہ کے ترانے لگ جائیں، تیرے دوست نے ابھی تک کمنٹ کیوں نہیں دیا؟ اس کی ذہن سازی کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے اپنی جماعت کے کاز کو اپنے چند ساتھیوں تک محدود رکھا، محلے میں کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ چھوڑو یار، اپنے نظریاتی ساتھیوں کو بتاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ نظریاتی ساتھیوں کو تو ہر سال بتاتا ہے، بتا تو نے کتنے نئے کارکن تیار کیے ہیں؟ بتا۔ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے کہ جس نے بالکل نیا کارکن تیار کیا اور اس کو یہاں لے کے آیا ہے، ہاتھ کھڑا کرے۔ بالکل نیا بندہ کون ہے جی؟ ماشاءاللہ جی، 2 بندوں نے۔ آپ نے کس کو لایا حضرت؟ کون؟ ماشاءاللہ رشتہ دار ہیں، حافظ ہے، پھر تو اس کو آنا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ جی آپ کامیاب ہیں۔ چلو ایک بندہ تو لے آئے نا یار۔ بھائی ہمارا مشن لوگوں تک کیوں نہیں جا رہا؟ ہمارا نظریہ لوگوں تک کیوں نہیں جا رہا؟ ہمارا پیغام دکانوں پہ کیوں نہیں جا رہا؟ ہم نے لوگوں کو بیدار کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی۔ یاد رکھو، ہجوم نہیں چاہیے، ہجوم نہیں چاہیے، تربیت یافتہ افراد چاہیے۔ ہجوم نہیں چاہیے، نظریے کے فدائی چاہیے۔ ہجوم نہیں چاہیے، نظریے پہ مر مٹنے کا وعدہ کرنے والے چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، خالی ہجوم ہو، نظریہ نہ ہو، جب کڑے حالات آئیں گے پھر آپ دیکھیں تحریک لبیک والوں کے ساتھ ہجوم تو بڑا تھا، تھے بھی مخلص، ہمیں بھی بڑا دکھ ہوا، ان کے ساتھ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، ہمارے بھی ان کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن اب کوئی نظر آ رہا ہے؟ ہجوم نہیں چاہیے، ہمیں وہ افراد چاہیے جو ڈٹ جائیں، کٹ جائیں، لیکن ایک قدم پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے تربیتی کنونشن مضبوط ہوں گے،
ہماری ماہانہ تربیتی نشست ہوگی۔ کراچی کے دستور میں ماہانہ نشست ہے جی؟ بھائی آپ میں سے کون سی یونٹ ہے، یونٹ کا سلسلہ یہاں میرے خیال میں حلقہ ہے، یا حلقہ اور ٹاؤن؟ ہمارے ہاں تو بزم ہوتی ہے، حلقہ ٹاؤن 2 مہینوں میں اور ضلع 3 مہینوں میں۔ آپ میں سے وہ حلقہ، اس حلقے کا صدر کھڑا ہو جائے جو یہ کہے کہ ابھی تک میری ماہانہ نشست میرے ٹاؤن میں ہوتی ہے، میرے حلقے میں ہوتی ہے، آج تک ناغہ نہیں ہے، وہ صدر کھڑا ہو جائے۔ اس مہینے جس حلقے نے نشست کی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، وہ صدر ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ نہیں، اس کے علاوہ پچھلے مہینے میں اگر کسی نے تربیتی نشست کی ہے وہ صدر ہاتھ کھڑا کرے۔ کتنے افراد تھے؟ 12 یا 15؟ ان 15 میں سے یہاں کتنے آئے؟ بھائی جو ان کی نشست میں تھے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ 2 2 4 8 وہاں سے بھی غائب ہو گئے۔ دیکھیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بھائی یہ بات یاد رکھنا، میں ہر جگہ یہ کہا کرتا ہوں کہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ آج پھر سن لو، اگر تم لوگ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا گئے، خدا کی قسم تمہارا حلقہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ٹاؤن سب سے زیادہ اسی حلقے کی مثالیں دے گا، اور ٹاؤن اتنا مضبوط ہوگا کہ ضلع اسی حلقے کی مثالیں، اسی ٹاؤن کی مثالیں دے گا۔ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ نمبر 1، امیر کی نافرمانی سے۔ ہماری جماعت کا کارکن اتنا وسیع ظرف ہے نا کہ سب کی چاچی مامی بنا ہوتا ہے، سب کے مقدمے لڑ رہا ہوتا ہے، اور اپنے قائدین پر کوئی اعتراض ہو تو کبھی بھی کسی کو فون کر کے نہیں کہتا۔ مثال کے طور پہ آپ کو اپنے حلقے یا ٹاؤن کے کسی ذمہ دار کے بارے میں شکایت ملی، آپ کا دل اس سے اکھڑ گیا، آپ کہتے بندہ صحیح نہیں ہے، تو اخلاق کا تقاضا کیا تھا، صحابہ والی صفات کا اظہار کیا تھا کہ آپ فوراً تنہائی میں جا کے اس کو نمبر ملاتے، کہتے جی آپ ہمارے حلقے کے صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، اطلاعات ہیں، مالیات ہیں، ہمارے ٹاؤن کے صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، اطلاعات ہیں، مالیات ہیں، آپ کے پاس کوئی بندہ تو نہیں ہے؟ وہ کہے میں اکیلا ہوں۔ کوئی سن تو نہیں رہا؟ جی نہیں سن رہا، میں بھی اکیلا ہوں۔ حضرت جی مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ کے اندر یہ جرم پایا جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اگر ہے تو از روئے کرم آپ میرے بڑے ہیں، اپنے آپ کو اس سے ختم کیجئے، ورنہ میں آپ کی شکایت اوپر تک پہنچاؤں گا۔ آپ میں سے کون سا ایسا کارکن ہے کہ جو کہے میں نے حلقے کے ذمہ دار کو پرسنل میں رابطہ کر کے اس کی غلطی پہ متنبہ کیا؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ پتہ ہی کیا کریں گے؟ غلطی حلقے کے صدر کی ہے، بتائیں گے کارکنوں کو یار صدر نے یہ کیا ہے۔ غلطی تو ہوتی ہے نا کہ اجلاس ٹائم پہ نہیں کر رہا، جلوس میں نہیں جا رہا، جماعت کے کاموں پر دنیا کے کاموں کو ترجیح دے رہا ہے، یا یہ ہے کہ کارکنوں کو جوڑ نہیں رہا، کہیں وقت نہیں دے رہا، حلقے کے اندر کوئی قریبی ساتھی کی فوتگی غمی خوشی ہو گئی وہاں وقت نہیں دے رہا، نظریے پہ ورک نہیں کر رہا۔ غلطیاں تو ہوتی ہیں نا، خلق الانسان ضعیفا، لیکن خدا نہ خواستہ اس کی غلطی، لیکن کبھی نہیں بتائیں گے۔ تبصرہ پتہ ہے کیا کریں گے؟ یار ہمارے صدر حلقے کا صدر تو بالکل ہی فارغ آدمی ہے، دکان پہ بیٹھیں گے فارغ ہے، پان کھاتے منہ ٹیڑھا کر کے فارغ ہے، چائے پیتے فارغ ہے۔ بھائی یہ بات آپ نے اپنے حلقے کے صدر کو کہی ہے، اپنے ٹاؤن کے صدر کو کہی ہے؟ آپ تو جماعت کا دیوالیہ نکال رہے ہیں۔ آپ سے مراد کوئی بندہ بھی ہے، میں ہوں، ہم کہتے ہیں ہم تو جماعت کا دیوالیہ نکال رہے ہیں، ہم تو اپنی جماعت کو اپنے ہاتھوں اس سے ذلیل کر رہے ہیں، ہم تو اپنی عزت کا دیوالیہ، ہم تو اپنی شلوار لے کے چوک میں کھڑے ہو گئے، جتنے داغ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں بھائی۔ اگر ہم عزت والے ہوتے تو ہم اپنے قائدین کی، اپنے حلقے اور ٹاؤن کے صدور اور جنرل سیکرٹری اور کسی بھی ذمہ دار کی غلطیاں پرسنل میں اس کو واٹس ایپ کرتے، لیکن ہم نے ایسے نہیں کیا۔ ہم باتیں کرنے والے ہیں تو پہلی بات امیر کی نافرمانی نہیں کرنی، جب حکم آئے ہم نے آنا ہے، آؤ گے انشاءاللہ۔ دوسری بات شخصیت پرستی کا شکار نہیں ہونا، شخصیت پرستی کا شکار۔ آج اگر میسیج چلتا ہے یہاں رب نواز انفی صاحب، چلو مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب ہیں، مولانا احمد الدانی صاحب، تعداد کتنی ہوتی؟ کیوں؟ انہوں نے تو رات پڑھنی تھی، انجیل کا مطالعہ کر کے آنا تھا۔ بھائی آپ کے ٹاؤن کی کال ہے، آپ کے حلقے کا ذمہ دار کیوں نہیں آیا؟ آپ کے ٹاؤن کا ذمہ دار کیوں نہیں آیا؟
اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں شخصیت کا بت بیٹھا ہوا ہے، مذکورہ بالا شخصیت آئے گی تو وہ تصویر بنانے کے لیے آ جائے گا۔ شخصیت پرستی نے تنظیموں کا دیوالیہ نکال دیا، نظم کے نظم تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو یہ کہتے ہو سنا، حضرت جی ہم نے تو حیدری شہید کے زمانے میں کام کیا، اب تو جماعت کی کوئی حالت ہی نہیں ہے، حیدری شہید کے زمانے تک کام، اعظم طارق کے زمانے تک کام تھا، ہم نے بڑا کام کیا، بڑے تیر مارے، اب تو کوئی۔ یہ بندہ کام کے لیے نہیں آیا تھا، یہ اعظم طارق شہید کی شخصیت دے کر آیا تھا۔ حضرت شہید ہوئے اور اس کا نظریہ اور اس کی سوچ بھی قبر میں اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ حیدری شہید ہوئے، اس کا نظریہ بھی دفن ہو گیا۔ ہم کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے، ہم کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے آئے ہیں۔ ہم پاک پیغمبر کے پاک صحابہ کے لیے آئے ہیں، اور جو اللہ کے لیے آتا ہے، صحابہ کے لیے آتا ہے، اسے جب بلایا جائے، جہاں بلایا جائے، وہ ہر حال میں حاضر ہوتا ہے، شخصیت پرستی کا شکار نہیں ہوتا۔ بعض ہمارے ساتھی ایسے ہیں پورا مہینہ نظر نہیں آتے، اگر مطلوبہ بالا حلقے یا ٹاؤن میں کوئی قائد آ جائے، دوسرے دن تصویر لگی ہوتی ہے واٹس ایپ یا فیس بک پہ، قائد محترم سے خوشگوار ماحول میں ملاقات، عام امور پر تبادلہ خیال۔ یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے حلقے کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ میں حضرت جی چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، پورے پاکستان کی کسی کے اکاؤنٹ سے میری قائدین کے ساتھ سیلفی دکھانے والے کو انعام دیا جائے گا، اور اللہ کے فضل سے قائدین خود فون کر کے خیریت پوچھتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی ہمارا معاویہ اعظم صاحب سے رابطہ ہے۔ ہمارا کس سے رابطہ ہے؟ صدر کہے نا یار کام نہیں کرتے، یار اس صدر کو کوئی جانتا ہی نہیں، اللہ کے فضل سے معاویہ صاحب واٹس ایپ پہ گپ شپ مارتے ہیں، نعمان ضیاء صاحب واٹس ایپ پہ گپ شپ مارتے ہیں، فاروقی صاحب تو مسکرا کے وائس کا جواب وائس سے دیتے ہیں، حنفی صاحب تو واٹس ایپ پہ خیریت پوچھتے ہیں۔ بتا تیرے حلقے میں ماہانہ درس قرآن نہیں ہو رہا، تیرے حلقے میں تربیتی نشست نہیں ہو رہی، تیرا معاویہ اعظم صاحب سے پرسنل رابطہ، اس کا جماعت کو کیا فائدہ ہوا؟ جماعت کو کیا فائدہ ہوا تیرے پرسنل رابطے سے؟ محض ایک ہوا ہے چل رہی ہے، سارے دوڑ رہے ہیں۔ نہیں، فیصلہ کریں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے آپ اپنی حالت کے، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کے فضل سے آج جتنی سستیاں ہو گئی، آج سے پہلے ہو گئی، ہمیں جو اپنے ذمہ دار جو کال دیں گے، ہم اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس کال پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ یونائٹی ہے، ہجوم نہیں چاہیے، یونائٹی چاہیے۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مسجد میں ہجوم کا حکم ملا گیا یا ڈسپلن کا؟ امام کیا کہتا ہے؟ صفیں سیدھی کر لو، کندھے سے کندھا، پاؤں قبلہ رخ کر لو، پاؤں قبلہ رخ کر لو۔ بعض مسجدوں میں صفوں کے درمیان میں گیپ ہوتا ہے، بتائے جاتے ہیں پیلی پٹی سے پیچھے پاؤں نہیں جانا چاہیے، لال پٹی سے آگے پاؤں نہیں آنا چاہیے، موبائل فون بند کر لو، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، سروں کو ڈھانپ لو۔ بھائی مسجد میں ہجوم نہیں چاہیے، ڈسپلن چاہیے، کیونکہ عبادت ہے، اور خدا کی قسم دفاع صحابہ کا کام بھی عبادت ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے جتنا اپنے ایمان پہ یقین ہے، اس سے 1,00,00,000 مرتبہ زیادہ اس بات پہ یقین ہے کہ دفاع صحابہ کا کام ایمان ہے، عبادت ہے، ایمان ہے، عبادت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، نام لے کر اللہ نے جس کام پر رضامندی کا اظہار فرمایا، پورے قرآن میں راضی ہونے کا اعلان الفاظ میں فرمایا، وہ صرف 2 کام ہیں۔ نمبر 1 صحابہ کی اتباع، نمبر 2 صحابہ کا دفاع۔ علماء بیٹھے مجھے دکھائیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کیا کر رہے تھے درخت کے نیچے؟ حضرت عثمان کے لیے موت کی بیعت کر رہے تھے حضور کے ہاتھ پہ، بدلہ لینا ہے، مرنا ہے عثمان کے لیے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں تمہیں صحابہ پہ مرنے کا درس کہاں سے ملا؟ ہم نے کہا بیعت رضوان سے ملا، نبی کی زبان سے ملا، ایسے تو نہیں فیصلہ کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، نبی کی اطاعت کا حکم آیا تو حکم دیا گیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اور صحابہ کی اتباع کی باری ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ ترجمہ، وہ لوگ جو ہجرت میں سبقت لے گئے، نصرت میں سبقت لے گئے، مراد پیغمبر کے صحابہ مکی مدنی، اور وہ لوگ والذین اتبعوہم بإحسان کہ جو ان صحابہ کی احسان کا معنی ہے راضی خوشی، خوشی خوشی، راضی خوشی، جو ان کی اتباع کرتے ہیں کیا ہوگا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ دو موقع پہ براہ راست نام لے کے رضامندی کا اعلان کیا گیا، نمبر 1 اتباع صحابہ پہ، نمبر 2 دفاع صحابہ پہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ 2 مقامات پہ اللہ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ 2 قسم کے لوگوں پہ ہے۔ مدد ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہاتھ 2 قسم کے لوگوں پہ ہے۔ نمبر 1 وہ جو جماعت کے ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں، ید اللہ علی الجماع، نبی نے فرمایا جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، نبی کی بات بھی وہی ہے، قرآن غیر مطلوع ہے۔ اور دوسرا مقام اللہ نے فرمایا حضرت عثمان کے لیے حضور نے ہاتھ رکھا بایاں، کون سا ہاتھ؟ صحابہ رکھتے گئے دایاں، رکھتے گئے، نبی نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا، کتنی محبت ہے بایاں، نبی نے کوئی کام کبھی بایاں ہاتھ سے نہیں کیا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ نبی نے کوئی کام بایاں ہاتھ سے کیا، سارے کام ساری زندگی دایاں ہاتھ سے، بایاں ہاتھ رکھا، لوگ بیعت کرتے رہے 1400 صحابہ، حضور نے دایاں ہاتھ بلند کیا، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اوپر ہاتھ رکھا۔ اللہ کو ادا عثمان پر مر مٹنے کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیج کے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو صحابہ کے لیے مر مٹنے کا فیصلہ کرتا ہے اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مقدس مشن ہے، بابرکت مشن ہے۔ 6 منٹ باقی ہے، میری گفتگو کو سنیے، ٹائم پہ ختم ہوگی، مجھے گھنٹہ کہا، میں نے 45 منٹ کر دیے۔ توجہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فیصلہ کریں، کام مقدس ہے، قدم قدم پہ ثواب مل رہا ہے۔ ایک جماعت کا کام کرتے دین کے سارے شعبوں کا ثواب مل رہا ہے، دین کے سارے شعبوں کا۔ جہاد کی آیتیں اور حدیثیں ہم تک پہنچانے والے کون؟ تو جو حدیث پہنچا رہا ہے، اگر صحابی کافر ہے نعوذ باللہ کوئی کہے تو پھر جہاد کافروں کا عمل ہے مسلمانوں کا؟ ہم اس صحابی کا دفاع کر رہے ہیں۔ صحابی کا دفاع مطلب جہاد کی حدیث کا دفاع، صحابی کا دفاع مطلب تبلیغ کا دفاع، صحابی کا دفاع مطلب خانقاہ کا دفاع۔ تو کیا ہم ایک مقام پہ بیٹھیں؟ خدا کی قسم شرع صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دفاع صحابہ کرنے کی وجہ سے دین کے سارے شعبوں کا ثواب اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اس کے باوجود سستیاں۔ 22 رجب کا جلوس ہے، کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوگا؟ 3 بجے سے مغرب تک۔ کس جگہ؟ لسبیلا چوک سے۔ لسبیلا چوک میں 3 سے مغرب تک۔ اللہ کے گھر میں بیٹھیں، جھوٹ نہیں بولنا، دل سے فراغ دلی سے اپنی غلطیوں پہ ایک دفعہ کہہ دیں استغفر اللہ، پھر ایک دفعہ کہہ دیں استغفر اللہ، پھر ایک دفعہ کہہ دیں استغفر اللہ۔ اب سابقہ غلطیوں پہ اللہ سے معافی مانگی ہے، دل و جان سے مانگی ہے، ویسے ہمیں دکھانے کے لیے ہاتھ کھڑا نہیں کرنا۔ وہ بندہ جو کہتا ہے حضرت جو کچھ بھی ہو جائے نا، نبی کا صحابی معاویہ 65 لاکھ مربع میل پہ نکلا تھا اسلام کے لیے، میں جناب یہ 2.5-3 گھنٹے حضرت معاویہ کے لیے نکلوں گا اور جلوس کا حصہ بنوں گا، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ آئیں گے؟ اور اگر آپ اپنے ساتھ ایک ایک بندہ لے کے آئیں تو پھر ڈبل تعداد ہو جائے گی۔ زیادہ لانے ہیں، ایک کا مطلب ایک نہیں ہے، سارے ذمہ داروں نے آنا ہے، دیگر لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، نئے نوجوانوں کو لے کے آنا ہے، انہیں بتانا ہے حضرت معاویہ کون ہے۔ آپ کے یہاں علمی مذاکروں کی ترتیب نہیں ہے نا، ہمارے راولپنڈی میں علمی مذاکروں کی ترتیب ہے، وہ علمی بحث ہیں حضرت معاویہ سے متعلق ہم چھیڑ نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں علمی مذاکرے ہوتے ہیں، وہاں نوجوانوں کو بلایا جاتا ہے۔ میری اپنی یونٹ کا علمی مذاکرہ الحمدللہ 150 سے زائد تعداد ہوتی ہے، بڑھتی جا رہی ہے تعداد۔ 1 گھنٹے کا علمی مذاکرہ، سوال و جواب میں، اس کے بعد تمام دوستوں کو کھانا کھلا کے رخصت کر دیتے ہیں۔ نئے نوجوان آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ایک ایسے مقام پہ مفتی حذیفہ نامی بندہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کا شاگرد خاص تھا، وہ پروجیکٹر پر جناب انجینئر محمد علی مرزا کا درس کروا رہا تھا اور کئی لڑکوں کو گمراہ کیا۔ 2 مہینے کی مسلسل بحث کے بعد اس نے توبہ تائب ہونے کا اعلان کیا اور اپنے 20-25 دوستوں سمیت توبہ تائب ہو کے انجینئر سے برات کا اعلان کر دیا۔ کیوں؟ 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلتے ہیں،
اور شرح صدر ہے. میں ایک بات کہنے لگا ہوں, بات بہت بڑی ہے, کوئی کہتا نہیں ہے, لیکن میں کہوں گا خدا کی قسم مجھے اپنے ایمان پہ اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا مشن اکنواز پہ اعتماد ہے. شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم حق و صداقت کے بھرپور اور شاندار راستے پہ کھڑے ہیں, اور ایسے راستے پہ کھڑے ہیں خدا کی قسم قدم قدم پہ اللہ کی مدد ہے, قدم قدم پہ اللہ کی نصرت ہے, اللہ کی رضا کے فیصلے ہیں. اس لیے فیصلہ کریں آج سے پہلے جتنی سستیاں ہو گئی, ہم ان سستیوں کو ختم کرتے ہوئے قوت کے ساتھ, نئے عزم کے ساتھ, تجدید عہد وفا کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. آخری چیز جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, پروپیگنڈا. کیا چیز؟ اپنی یونٹ میں, حلقے میں, بزم میں, ٹاؤن میں درس قرآن کوئی نہیں, ماہانہ نشست کوئی نہیں, اجلاس میں حاضری کوئی نہیں, اپنے گھر کا فطرانہ بھی دوسری جماعتیں کھینچ کے لے جا رہی ہیں, مدارس والے لے جا رہے ہیں, مالی جانی کچھ بھی تعاون نہیں. تبصرے ہو رہے ہیں, خیرپور میں کیا ہو رہا ہے, جنگ میں کیا ہو رہا ہے, ملتان میں کیا ہو رہا ہے, سہیوال میں کیا ہو رہا ہے, اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, ایبٹ آباد میں کیا اختلاف ہے. کلکم مسئول عن رعیتہ, حدیث میں ہے تم سے تمہارے نیچے والوں کے بارے میں سوال ہوگا. بڑے شاتیراں نو جفے نہ پاؤ, ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں وڈے شاتیراں نو جفے نہ پاؤ. ہم سے بڑوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. روئے زمین کی ایک حدیث, ایک حوالہ, کسی صحابی کا قول, کسی مولوی کی بات لا کے دو, آپ کو انعام دیا جائے گا کہ ہم سے ہمارے بڑوں کے بارے میں سوال ہوگا. ہم سے کس بارے میں سوال ہوگا؟ کلکم مسئول عن رعیتہ, صحیح حدیث ہے کہ تم سے قیامت میں تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تیرے ذمہ درس قرآن لگا تھا, کیوں نہیں دلوایا؟ ہوں میں صحابہ کا سپاہی, کام نہیں کر رہا. بارڈر پہ کھڑا فوجی اگر کام نہ کرے اس کو سزا ملتی ہے نہیں ملتی؟ بولو بھائی, کیا مجھے سزا نہیں ملے گی؟ میں محمد عربی کی فوج کے لیے کھڑا ہوں, میں اتنے بڑے لشکر کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں, جو اولئک حزب اللہ, جو اللہ کا لشکر ہے. اولئک حزب اللہ, اللہ فرماتا ہے یہ میرا لشکر ہے, یہ رب رحمان کا لشکر ہے. اس لیے فیصلہ کریں کہ ہم, آخری بات 1 منٹ باقی ہے, اس میں سمیٹ دیتے ہیں کہ ہم پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ذمہ دار بدل جائے, کوئی جماعت میں آئے, کوئی جائے, کسی کے بارے میں فیصلہ ہو, کسی کو نکالا جائے, کسی کو لایا جائے, کوئی کسی کے خلاف ہو جائے, کوئی استعفیٰ دے دے, کوئی ویڈیو بنا دے, کوئی میسج چلا دے, ہم نے کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا. خدا کی قسم وہ کارکن, اللہ اس سے دین کا کام لے گا, اللہ راضی ہوگا جو کارکن اپنے آپ کو ان 3 چیزوں سے بچائے گا. امیر کی نافرمانی سے, شخصیت پرستی سے اور پروپیگنڈے سے. 3 چیزوں سے جو کارکن بچ جائے گا, پروردگار عالم اس کے لیے رحمت کے فیصلے فرمائیں گے. آج فیصلہ کریں, ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. مجھے نہیں پتا, جو مرضی ہو رہا ہے, میرے حلقے میں کام ہونا چاہیے. نئے لوگوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ. اگلے کنونشن کے اندر اپنے بالکل نیو ساتھیوں کو لائیں گے, اپنے کزنز, رشتہ داروں کو, محلے والوں کو, ساتھ بیٹھنے والوں کو, گراؤنڈ میں تمہیں لے کر جانے والوں کو, تمہیں لے کر جناب گھومنے پھرنے کے لیے جانے والوں کو, سب کو لے کر آؤ گے انشاءاللہ. اپنی تعداد کو بڑھاؤ, اپنی افراد کو بڑھاؤ, اپنے حلقے کو بڑھاؤ, اپنے ٹاؤن کو بڑھاؤ, اور فیصلہ کرو کہ ہم ہر حال میں ہر جگہ پہ کھڑیں گے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. میں چونکہ ٹائم کا پابند ہوں, 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں, بس وہی 10 سیکنڈ ہے. آپ آخر میں کھڑے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں کہ ہم مشن اکنواز کے ساتھ جب تک زندہ ہیں وفا کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کریں جو وفا کریں گے. ہم وفا کریں گے. ہمارا جینا مرنا مشن اکنواز کے لیے ہے, ہمارا جینا مرنا پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہے. ہم اس مشن پر کھڑے ہوں گے. اللہ سے استقامت کی دعا کرتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ جب تک جان ہے, ہمت ہے, شہادت کے سفر تک ہم اس مشن کو کما حق کو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, سستیاں ختم کریں گے انشاءاللہ, اور ذمہ داروں کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ. اپنی گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ, اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.